مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، فاطمہ کی بیٹیوں پہ، فاطمہ کی بیٹیوں پہ ظلم کیسا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، ناصر دین نبی سجدے میں زخمی جب ہوا، شاہ نے پانی کا پیالہ اپنے قاتل کو دیا، ابن ملجم سے کہا جا کعب تیرا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، آج 21ویں سحری کا روزہ ہم رکھنے جا رہے ہیں، اور بنا کسی تمہید کے، کیونکہ آج کا جملہ صرف یہی کافی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا جناب زینب کو قریب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری بیٹی، آج مجھے قرآن کی تلاوت کر کے سناؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی تلاوت کیسے کرتی ہے قرآن پاک کی۔ آخری وقت ہے، آخری لمحات ہیں، کیونکہ 19 کو عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا مشکل کشا کو ضرب کے وار سے زخمی کیا تھا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آج 21 رمضان، کیونکہ منسوب ہے شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، بیٹی سے کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے مجھے سناؤ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، بابا ابھی کیے دیتی ہوں۔ جناب زینب نے جیسے ہی تلاوت کی تو مولا علی مشکل کشا کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئیں۔ بیوی نے کہا، بابا آپ تلاوت پوری سنیے، آپ آنکھیں بند مت کیجئے۔ مولا علی مشکل کشا کی آنکھیں بند ہوتی رہیں، جیسے ہی آواز بلند ہوئی نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جناب زینب روتی ہوئی اپنے بابا سے کہتی ہے، بابا آپ نے قرآن کی تلاوت تو سن لی، آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ آپ کی بیٹی یزید کے دربار میں خطبے تو پڑھ سکتی ہے، کیا آپ نے اپنی زینب کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا جب رسیاں گلے میں ہوں تو سفر کیسے کرنا ہے، اونٹ پہ کیسے سفر کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آج شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے خصوصی نشریات، ضربت سے شہادت تک کا 3 دن کا سفر ہم طے کرتے ہوئے آج 21ویں سحری کی جانب گامزن ہے۔ علماء کرام اور سلام گزار نعت خوانوں کی کثیر تعداد ہمارے درمیان موجود ہے۔ سب سے پہلے سرمایہ ملت جعفریہ تحفظ عزاداری کونسل کے چیئرمین اور آغا ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین آغا رحیم جعفری سے میں بس یہی کہوں گا کہ ہدیہ تعزیت کے لیے ہم آئے ہیں۔ بے شک، اور آج مولا کائنات مولا علی علیہ السلام صرف اور صرف ایک مطلب کے نہیں بلکہ انسانیت سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان سے ہیں، کیونکہ مولا کائنات سے مسلمان تو مسلمان، دیگر مذاہب سے لوگ، سکھ، ہندو اور تمام مذاہب سے، کرسچنز، سب پیار کرتے ہیں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے۔ آج ہم پرسہ پیش کرتے ہیں وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہیں، اور آج ہی کے دن تمام مسلمانوں کو اس بات پہ متفق ہونی چاہیے کہ مولا علی مولا کائنات
نے شیر خدا بھی ہیں، ید اللہ بھی ہیں اور سیف اللہ بھی ہیں اور کئی لقبات ہیں، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں، اور انہوں نے حضور نے ہی ہمیں کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بے شک آقا، رسول خدا کا یہ جو قول ہے رہتی دنیا تک اسے یاد کیا جاتا ہے، ہم کبھی فراموش کر ہی نہیں سکتے، لیکن میں چاہوں گا کہ اپنے مہمانوں سے آپ کو ملوا دوں، پھر اس کے بعد آج فضائل و مصائب مولا علی مشکل کشا کے بیان ہوں گے۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام، کم عمری میں مولا نے بڑی عزت ان کو دے رکھی ہے، کیونکہ آپ کی پہچان ذکر محمد و آل محمد سے ہے۔ میرے چھوٹے بھائی علامہ سید مہندی حسن رضوی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہدیہ تعزیت کے لیے آپ تشریف لائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام، ایک نواں خان ہے، کم سن نواں خان ہے، اور آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سید وسیع عباس، آپ کو بھی ہدیہ تعزیت پیش کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے، شکر گزار کہ آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ ہی نظامت کا وہ نام کہ محافل ہوں یا مجالس، آپ اگر نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ محافل بام عروج پر ہے، کیونکہ آج ذکر علی ہو رہا ہے تو سلیم شمشاد بھائی بھی ہدیہ تعزیت کے لیے ہمارے ساتھ اس عبادت میں شریک ہے۔ السلام علیکم، شکر گزار کہ آپ تشریف لائے، کرم مولا کا۔ سلیم شمشاد بھی کیا کہیں گے آج کی شب کے حوالے سے؟ مائک میں آپ کو۔ جی بھائی، بہت شکر گزار آپ کا، اور یقیناً آج کا دن ایسا ہے کہ میں ایک مطلع ایک شعر پیش کر دیتا ہوں۔ نماز الفت شبیر جو ادا نہ کرے، واہ، نماز الفت شبیر جو ادا نہ کرے، وہ ٹھیک ہو نہیں سکتا کوئی دعا نہ کرے، کیا بات ہے۔ وہ ٹھیک ہو نہیں سکتا کوئی دعا نہ کرے، اور علی بلائیں تو مغرب سے واپس آئے گا، واہ 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 واہ، علی بلائیں تو مغرب سے واپس آئے گا، مجال کیا ہے کہ سورج کوئی بہانہ کرے، مجال کیا ہے سورج کوئی بہانہ کرے۔ آج کی شب یقیناً ہم سب کے لیے غم، اتنا غم کہ آدمی ایسا کیا کہے اس میں، کہ مولا کی شہادت ضرب لگ چکی ہے، اور تو جانتے ہیں آپ سب لوگ۔ بہرحال اس وقت جو اگر آپ اجازت دیں تو میں سلیم شمشاد بھائی بالکل آپ سے کلام سنوں گا، کیونکہ آج آپ نے کہا کہ قیامت کی شب ہے۔ یقیناً سی بات ہے کہ ہم تو یہ ٹرانسمیشن کر کے گھر جا کے سکون سے سو جائیں گے، کچھ لوگ جلوس پہ بھی جائیں گے، شیخ جعفر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے مولا کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، اللہ پاک کل کے جلوس کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ بہت مشکل لمحہ ہے، جیسے پاکستان کے حالات ہیں، ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے تو آپ کے ساتھ ہیں ہی، لیکن کوشش کیجئے کہ کوئی ایسی ناخوشگوار سچویشن نہ بنے کہ جس سے کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آئے۔ ناظرین کرام، ایک آواز اور ہمارے ساتھ موجود ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، شامل ہوئے ہیں، شریک غم ہیں ہمارے ساتھ، سید رضا عباس۔ آپ کو بھی میں ہدیہ تعزیت میں یہی کہوں گا کہ ایک سال کے بعد یہ دن آتا ہے، اور کربلا سے کم نہیں ہے یہ دن۔ جب 19 رمضان آتا ہے نا، تو دراصل مسلمان جو ہے نا، جو واقعی مسلمان ہے، وہ نبی کو ان کے بھائی کی تعزیت تو پیش کرتا ہی ہے، کیونکہ نبی خوش ہوتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میرے بھائی علی کا ذکر کرتا ہے، جو اس کی خوشیوں میں خوش ہے، گویا میں محمد خوش ہوں۔ جو علی کے غم میں غم دیدہ ہے تو میں اس کے غم میں غم دیدہ ہوں۔ تو میں ہدیہ تعزیت کے لیے آپ پیش کریں کچھ کلام، تو میں اس کے بعد سلیم شمشاد بھائی آپ کی جانب آؤں گا، کیونکہ آغا بھی سب شامل، کیونکہ وقت ہم چاہتے ہیں کہ ذکر علی سے ہی طے کیا جائے۔ جی بسم اللہ۔ حسن شکریہ موقع دینے کے لیے، ذکر میں شامل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے رضا حیدر نام ہے میرا، اور میں تمام دیکھنے والوں کو
کی خدمت میں تعزیت پیش کروں گا. آج کے دن کی جو کیفیت ہمارے دلوں کی ہے وہ ہم جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ایک کلام جو آج کی شب کے حوالے سے ہے، یہ ایک ایسی شب جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جس میں جو مولا کے عاشق ہیں ان کے لیے صبح بھی تاریکی کی مانند ہے، اور وہ تاریکی ایسی ہے کہ جس نے کئی پرتیں اوڑھ رکھی ہیں. اس سال ایک کلام میں نے پڑھا مولا کی بارگاہ میں اور مجھے بہت عزت سے نوازا، میں وہی نثر کروں گا. یتیمی اوڑھ لے سر پہ کہ ہونا ہے جدا زینب. علی نے رو کے بیٹی سے کہا کہ الوداع زینب. خدائی کو بچانے میں لگا ہے خون زہرا کا. ردا دے کر جو بچتا ہو بچا لینا خدا زینب. میرے اس زخم سے گہرے دکھا کر زخم کربل میں خدائی آزمائے گی تمہارا حوصلہ زینب. تیری آواز سننے کو میں ساری زندگی ترسا. تیری آواز سننے کو میں ساری زندگی ترسا. ذرا قرآن پڑھ کر آج بابا کو سنا زینب. اور شیر نظر کروں گا بارگاہ میں. میری تصویر دنیا میں تیرا عباس بھائی ہے. میری تصویر دنیا میں تیرا عباس بھائی ہے. جو گھبرائے کبھی دل اس کی صورت دیکھنا زینب. یتیمی اوڑھ لے سر پہ کہ ہونا ہے جدا زینب. ماشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ اسی تسلسل کو ہم برقرار رکھتے ہیں. مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور نعت خوان منقبت خوان حسنین موجود ہیں، تو میں حسنین چاہوں گا کہ آپ بھی
شامل عبادت ہو جائیے اور آپ کے کلام سے ہی ہم لوگ وقفے پہ جائیں گے. بسم اللہ. اب تو زینب کلام کر مجھ سے آج بابا نے لوٹ جانا ہے اور حشر تک اب تیری ضمانت میں میرا مقصد میرا گھرانہ ہے. اب تو زینب کلام کر مجھ سے سب کے اشکوں کو پوچھنے والی تیرے آنسو کوئی نہ پوچھے گا تیرے آنسو کوئی نہ پوچھے گا میرے بیٹے تو دین بچائیں گے تو نے زینب انہیں بچانا ہے. اب تو زینب کلام کر مجھ سے مجھ کو زینب معاف کر دینا تیرے زخم ہے میرا میں ہوں غلام علی علی امام ہے میرا میں ہوں غلام علی ہزار جان گرامی ہزار جان گرامی فدائے نام علی علی امام ہے میرا میں ہوں غلام علی غدیر خم میں نبی نے یہ راز کھول دیا نبی نے کاندھوں پہ اپنے اٹھا کے بول دیا میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ ہے امام علی ہزار جان گرامی
علی علی امام ہے میرا میں ہوں غلام علی بتوں کو مور نبوت پہ آ کے توڑ دیا علی نے ڈوبتے سورج کا رخ ہے موڑ دیا یہ ہے نظام امامت یہی ہے کام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی علی امام ہے میرا میں ہوں غلام علی. سلامت رہیے عدنان بھائی. کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی اور مولا آپ کا یہ سوز، یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں میری منقبت کا جو آپ نے انتخاب کیا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے آج فضائل و مصائب بیان ہو رہے ہیں، وقفے سے واپس آ چکے ہیں. میں اسے قبل کہ اپنے مہمانوں کی جانب جاؤں کیونکہ پڑھنے والوں کی کثیر تعداد میرے ساتھ موجود ہے، میں چاہوں گا سلیم شمشاد بھائی کی جانب آؤں اور سلیم بھائی کو ایسا کلام پڑھیے کہ مزہ آ جائے، جو آپ کا انداز ہے ماشاءاللہ سے. بسم اللہ، مائک لے لیجیے گا. پیش کرتا ہوں. اس میں حیدر زباں سے نکلا، اس میں حیدر زباں سے نکلا، میں کڑے امتحان سے نکلا، میں کڑے امتحان سے نکلا. سامنے تھا حسین کا اصغر، سامنے تھا حسین کا اصغر. تیر کیسے کمان سے نکلا، تیر کیسے کمان سے نکلا. اور یا علی دھوپ کھا گئی اس کو، یا علی دھوپ کھا گئی اس کو، جو تیر جو تیرے صاحبان سے نکلا. یا علی دھوپ کھا گئی اس کو جو تیرے صاحبان سے نکلا. جس نے چوکھٹ بطول کی چھوڑ دی، جس نے چوکھٹ بطول کی چھوڑی، وہ خدا کی امان سے نکلا، وہ خدا کی امان سے نکلا. پھر پڑھیے گا یہ پھر پڑھیے گا، کیا بات ہے. جس نے چوکھٹ بطول کی چھوڑی، جس نے چوکھٹ بطول کی چھوڑی، وہ خدا کی امان سے نکلا، وہ خدا کی امان سے نکلا، وہ خدا کی امان سے نکلا. کر دیا ہے بھائی، لاجواب ہے. کیونکہ جناب سیدہ یہ وہ بی بی ہیں کہ گھرانہ تو تمام ہی لاجواب ہے. اور میں کرام سے میں اس گھرانے کے حوالے سے ضرور پوچھوں گا، کیونکہ آغا یہ در ایسا ہے کہ یہاں جتنی عاجزی ہوگی، جتنا مانگیں گے، لیکن مانگنے کا طریقہ ہے یہاں. بے شک یہ عطا کرنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگاتے، بے شک لیکن طریقہ ہے مانگنے کا. بے شک مانگے ایسے کہ جیسے مانگنے کا حق ہو، حق ہو. اور وہ دیں گے ایسے کہ جیسے دینے کا حق ہو. کیا کہیں گے آغا؟ بے شک یہ گھرانہ ابرار بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ در محمد وال محمد وہ در ہے، یہ 14 در ہیں. مانگنے کا ڈھنگ ہے. اب کوئی ایسا ہے کہ ہزاروں سال مانگتے ہیں مگر ان کو طریقہ نہیں آتا. ابھی اگر حضور سے مانگنا ہو تو ہمیں کیا طریقہ ہو، مولا کائنات سے، مولا علی علیہ السلام سے مانگنا ہو تو کیا طریقہ ہو. کوئی نہ کوئی گھر میں کوئی نہ کوئی لاڈلا ضرور ہوتے ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پر ماں کے لحاظ میں تو سارے بچے ہی لاڈلے ہیں. پھر ایک بچہ لاڈلا ہوتا ہے، لاڈلا ہوتا ہے، ماں جس سے بہت چاہتی ہے، جس کی فکر ہوتی ہے. جی، جسے فکر ہوتی ہے. اب قربان جاؤں، محمد وال محمد کا گھرانہ ہی ایسی ہے کہ آپ یقین کریں کہ دنیا، میں نے جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے کہ دنیا کائنات میں
ہر مذہب، ہر وہ طبقہ آتے ہیں 9 محرم میں، آپ نے دیکھے منتیں مانگنے کے لیے، اور لوگ آپ کو ملیں گے، تمام مکاتب فکر کے لوگ آتے ہیں، تمام آتے ہیں۔ پھر قربان جاؤں، آپ دیکھیں کہ مولا دیتے کیسے ہیں، جناب سیدہ دیتے کیسے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد جب ان کو ملتی ہے پھر وہ کسی اور کو بتاتے ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے وہ علاج نہیں ہوتا جو یہ محمد والے محمد عطا کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، دنیا کائنات میں بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے، اور اس 14 معصومین سے جب مانگتے ہیں تو دوبارہ جب ٹیسٹ کرتے ہیں بولے کوئی مرض، اس کا کینسر نہیں، کیا کیا؟ کہتے فلاں جگہ گئے تھے ہم نے عالم میں، تبرک ہے، صرف چکھا ہے تبرک، تبرک تو ہے، کیا بات ہے آپ کی، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ علم کے پاس گئے ہیں۔ دیکھیں نا، عقیدہ اس دن اور آج پھر بتا رہا ہوں کہ دماغ، دل، یہ سارے مانے تو وہ، ابھی مجھے آپ ایک بات یہ بتائیں کہ ہم محمد آل محمد کے گھرانے کو نہ مانے تو ان کا جاتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، پوری کائنات لیکن اگر ان کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ کا رہے گا بھی رہتا کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ تمام چیزوں سے جی محروم ہو ابھی جائیں آپ دیکھیں نا ایک چیز کہ دنیا کہتے ہیں یار کہ عزاداری سے کیا ہوتی ہے، مجلس سے کیا ہوتی ہے۔ بھائی جان اتنے پڑھے لکھے قوم ہیں، اتنے بڑے پڑھے لکھے قوم ہیں جو جسٹس چیزیں میزیں سب چیزیں، مطلب ایک بات، آل محمد کو تو ایک گھرانہ نہیں، سبھی مانتے ہیں، مگر اب آپ جس کو دیکھیں کیا امام ضامن ہم کس لیے پہنتے ہیں؟ حفاظت کے لیے، اور آپ کو یہ کر کے بھی دکھایا۔ آج کل کی دنیا میں آپ اس رہتے ہوئے دنیا میں آپ ذرا یہ دیکھیں کہ حسین کا بیٹا تھا نا یہ، اور کون تھا جو آج مسلمانوں کے لیے، غزہ کے لیے جو آواز بلند کیا؟ یوم القدس بھی آ رہی ہے، آج آیت اللہ خامنائی نے جو آواز بلند کی تھی، دفاع کس نے کی؟ اس کی شہادت، اور آج دیکھیں شہادت کے بعد ان کے بچے کو جانشین بنا دیا گیا۔ لیکن آقا ایک بات بتاؤں آپ کو، جی بے شک ان کی قربانیاں کبھی ہم فراموش نہیں کر سکتے، لیکن آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن پر دیکھیں ہمارا پتہ کیا ہوتا ہے شمشاد بھائی، میرے بھائی کو جب شہید کیا گیا تو 19 رمضان تھی، بے شک یقیناً، تو ہم نے جو سوئم تھا نا وہ ہم نے 21 کے بعد رکھا، بے تو شک آج ہم خالصاً مولا علی مشیر کشا کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ ان کی قربانیاں سب کی اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن آج ہم نے ان کی بات کرنی ہے جو ولایت کے پیروکار ہیں، کہ جن کے چوکھٹ پہ سجدہ کر کے فقیری ملتی ہے، کلندر بنتے ہیں، بے شک کتب ابدال بنتے ہیں، تو ہر انسان نے، ہر مسلمان نے اپنی اپنی قربانی تو دی ہے، لیکن جو خانواد محمد آل محمد، جو سرکار ابو طالب کے بیٹوں نے اس دین کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے، وہ کوئی نہ کر سکا ہے، نہ رہتی دنیا تک کرے گا۔ یہ آل رسول ہی ہیں جو دین کو بچائے ہوئے ہیں۔ آقا میں آپ کی بات آپ ہی بتانا چاہ رہے تھے کہ آل رسول سادات ہیں، اور سادات کے اوپر تو ظلم ہمیشہ سے رہے ہیں۔ وہ سید ہی نہیں جو پریشان نہ ہو، وہ سید ہی نہیں جو غربت نہ دیکھے، وہ سید ہی نہیں جو اسیر نہ ہو۔ قربان جاؤ، اصل تو مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ نے بھیجا فرمایا، کیونکہ محمد وآل محمد، حسینیت کی میں نے بات کی آپ کو، حسینیت کے جو پیروکار ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق ہو، حسینیت کبھی جھکتی نہیں ہے۔ فقہ دو تھے نا آقا، جی، ایک یزیدیت اور ایک ایک حسینیت۔ حسینیت۔ یہ تو ہمارے بنائے ہوئے فقہ ہیں، ہمیں شیعہ سنی وہابی دیوبند سب میں تقسیم کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج بھی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول خدا آپ سے راضی ہوں بے تو شک۔ چلتے ہیں کربلا۔ بے شک یزید نے نماز سے روکا کہ نماز، اچھا پہلے نماز کی اجازت دے دی گئی کہ ہم نماز کے بعد جنگ لڑیں گے، لیکن یزید کے بیٹے نے کہا کہ بابا آپ تو جنگ ہار گئے، اگر حسین نے نماز پڑھ لی تو پھر آپ ان کے اوپر باغی کا فتویٰ کیسے دیں گے؟ تو لوگ تو بولیں گے بھائی یہ تو مسلمان تھی، وہ باغی نہیں تھے، یزید حق پہ نہیں تھا، تو نماز میں شہید کیا۔ اور قربان جاؤں اپنے مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے، کہ اگر ان کا ذکر سننا ہے تو اصحابہ باوفا سے سنیے۔ بے شک مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان سے سنیے کہ علی کیا ہے۔ ہم تو فرقہ وارث پہ بڑھ چکے ہیں بھائی، آل محمد کا ذکر جو کیا ہے نا اصل، وہ صحابہ باوفا نے کیا ہے، اپنی جانوں کے نذرانے صحابہ باوفا نے دیے۔ انہوں نے بتایا کہ علی، ہم تک تو علی پہنچے جو ہے، ہم تو آپس میں بھٹک گئے، لیکن جو آغا بیان کیا ہے نا صحابہ باوفا نے کہ علی یہ ہے، اگر کاش ہم صحابہ کرام سے علی لے لیں
تو فقہ واریت ویسے ہی ختم ہو جائے گی. بے شک اس میں تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق کیا ہے مولا کائنات کیا مولانا بات علیہ ہے، السلام. کیا بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ ضم کم زوال کا واہ، واہ، واہ. یا علی رایت الجنہ، اے علی اگر کسی کے دل میں تمہاری محبت نہیں، جنت تو کجا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. کیا بات ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کی جانب آؤں. کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جو ذکر علی ہو رہا ہے تو اس میں آپ بھی اپنی حاضری پیش کیجئے، اور کیونکہ ہم سب ہی عبادت میں شمار ہوں گے، کیونکہ رسول خدا کو تو راضی ایک ہی شرط پہ کیا جا سکتا ہے. ان کی آل کا ذکر کیجئے، اصحاب باوفا کا ذکر کیجئے تو رسول خدا خوش ہوں گے اور ہمیں ہماری عبادت کا پھل مل جائے گا. صرف میں مائک اگر مجھے مل جائے تو سید وسیع ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا وسیع بھائی کوئی ایسا کلام پیش کیجئے کہ زندگی میں سرور آ جائے. بسم اللہ. 21 رمضان المبارک ہے. مولا علی کے فضائل ہم بسم اللہ، فضائل ہی بیان کیجئے. لیکن یہ آج کا ایسا دن ہے، ایک دن اگر ہم مصائب صرف بیان کر لیں تو یہ ہوگا کہ ہم پرسہ اور اچھے انداز سے دے سکیں. بسم اللہ دیجئے. بسم اللہ. تو کلام آپ کی بسم اللہ نظر ہے. پیش کیجئے گا. ہائے حیدر کے جنازے پہ عجب منظر تھا، بیٹیاں قدموں سے لپٹی تھیں، بسد آہ و فغاں. ارے بڑھ کے شبر نے جو چہرے سے کفن بند کیا، دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. اور آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، ارے پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے. اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. اور ایک یہ واقعہ ہے کہ جب بی بی زینب چھوٹی تھی، جناب پھر رسول خدا تشریف لائے گھر میں، کہا بی بی فاطمہ سے کہا ہے بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، اپنی چادر مجھے لا کے اڑھا دو. تو یہ وہی کنٹروورسی ریپیٹ ہوئی ہے کہ بی بی زینب نے کہا ہے مولا حسین سے کہ رخ سے کے بار کفن، ارے جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی، ارے کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی، ارے میری چادر میرے بابا کو اڑھا دو بھائی. کر بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، دیکھ کر زینب
सांस में सांस आएगी, देख कर कुलसूम को ये जिंदगी बढ़ जाएगी। बाप कुछ दिन और जी ले बेटियों के सामने, वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। जख्म ज़रबत का वहाँ पे देखना ज़ाहिर न हो, खून सर से साफ करके फिर अमामा बांध दो। बेटियां घबरा न जाएं मेरी हालत देख के, वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। हाय फिर शबीर से रोते हुए बोले अली, वो अगर मांगे तो दे दे ना निशानी बाप की। ये मुसल्ला साथ रख लो मेरी ज़ैनब के लिए, वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। इसलिए ही बाप से बेटी का रिश्ता है अजब, बेटियां हैं बाप की मैयत पे रौनक का सबब। खुश नसीबी है खुदा बेटी अता कर दे जिसे, वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। सलामत रही थी हमारी बहन सायरा, जो बारगाहे इमाम अली मकाम में बेनज़ान अक़ीदत पेश कर रही थी। वक्फे से वापस आ चुके हैं। इससे क़ब्ल के मुझे न्यूज़ ब्रेक की जानिब जाना है। अलामा साहब, बात हो रही है फ़ज़ाइल अली मसाइब, क्योंकि आज के दिन वो बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज के दिन अगर हम मसाइब पेश करें तो क्या ही बात होगी, लेकिन हम चाहते हैं दुनिया को दिखाना और बताना कि शेर खुदा अली मुश्किल कुशा थे कौन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपका नहायत ही खूबसूरत सवाल है और इसके गुफ्तगू का आगाज़ मैं इस शेर से करूँगा। शजर जब हर्फ ज़न होते हैं हुंचे बोल पड़ते हैं, अली का नाम आ जाए तो गूंगे बोल पड़ते हैं। अली के जिक्र में यारो तकैया गैर मुमकिन है, ज़बानें चुप भी हो जाएं तो चेहरे बोल पड़ते हैं। क्या कहने हैं। मैं अलामा साहब चाहूँगा कि आपने इतना खूबसूरत अंदाज से वेलकम किया है हमारे नाज़रीन को, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक का। शॉर्ट ब्रेक है, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा।